اور اب آپ کو لیے چلیں گے براہ راست سعید غنی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ تھی اس کو دوبارہ سے ہم نے کینسل کروایا، دوبارہ اسکیم بنوائی، اس میں تاخیر ہوئی، وہ کام ابھی شروع نہیں ہوا، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ کام جیسے شروع ہوگا اس کو 5-6 مہینے کے اندر اندر ہم اس کام کو مکمل کر لیں گے۔ تو 3 پانی کے منصوبے کیے، ایک مکمل ہو گیا، ایک 95% مکمل ہے، اور تیسرے میں بھی کام شروع ہونا ہے، وہ ہم نے کیا۔ اس کے علاوہ انفراسٹرکچر کی میں بات کروں تو جن علاقوں میں سیوریج اور پانی کا کام ابھی رہتا ہے وہاں کی گلیاں اور سڑکیں آپ کو ملیں گی ٹوٹی ہوئی، میں مانتا ہوں کہ ملیں گی، لیکن جن علاقوں میں ہم نے سیوریج اور پانی کی لائنیں ٹھیک کر دی ہیں اس علاقے میں آپ جائیں گے آپ کو گلیاں اور سڑکیں بھی بنی ہوئی ملیں گی۔ بیشتر سڑکیں اور گلیاں ہم نے بنا دی ہیں، محمود آباد کی بیشتر گلیاں اور سڑکیں ہم نے بنا دی ہیں اب، اور یہ اپنا اعظم بستی میں بھی جہاں پر کام نہیں تھا وہ گلیاں ہم نے بنا دی ہیں، اختر کالونی میں بھی جہاں پر کام نہیں ہے وہ ہم نے گلیاں بنا دی ہیں۔ اور یہ بھی ایک دلچسپ بات ہوگی میرے میڈیا کے دوستوں کے لیے بھی کہ آج کے زمانے میں اختر کالونی اور کشمیر کالونی میں پوری یوسی میں پانی کی لائنوں کا انفراسٹرکچر تھا ہی نہیں، برانچیں کہیں پہ نہیں تھیں، ہم نے ایک ایک گلی کے اندر ہم نے برانچ ڈالی ہے، پورا پانی کا انفراسٹرکچر پوری یوسی میں ڈالا ہے ہم نے، اور یہ بہت بڑا کام تھا جو پاکستان پیپلز پارٹی نے یہاں کروا دیا۔ ہم نے ایک فٹ بال اسٹیڈیم بنایا ہے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا جو جونیجر ٹاؤن اور منظور کالونی کے درمیان بن رہا ہے، اس کے ساتھ ایک بہت بڑا پارک بنا رہے ہیں، وہ بھی بہت زبردست معیار کا پارک ہے، مکمل ہونے کے قریب ہے۔ لڑکوں کا کالج ہم نے یہاں شروع کروایا ہے، اس پہ کام ہو رہا ہے۔ یہ ایک بڑا مشہور بڑا ایشو بنا تھا شہر میں، جب یہ نالے بن رہے تھے تو نالے کے ساتھ رہنے والے گھر ٹوٹ رہے تھے۔ یہ محمود آباد نالا جس پر سینکڑوں لوگوں کے گھر ٹوٹ رہے تھے، اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے کوشش کی اور اس نالے پر کسی ایک گھر کو بھی مکمل طور پر نہیں ٹوٹنے دیا۔ جو گھر ٹوٹے ہیں وہ چند فٹ ٹوٹے ہوں گے لیکن پورا گھر کسی کا نہیں ٹوٹا، اللہ کا شکر ہے کہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں۔ یہاں ہاسپٹل اعظم بستی میں ایک تھا، کھنڈر تھا، مروت صاحب یہ کریڈٹ لیتے ہیں کہ میں نے بنایا تھا، بھائی تم نے تو کھنڈر بنایا تھا، آپ مجھے بتاؤ کہ جو بنایا تھا وہ شروع کب ہوا تھا، وہ چلا کب تھا، کتنے مریضوں کا علاج ہوا تھا؟ وہ کھنڈر تھا، چرسیوں موالیوں کی آماجگاہ بنی ہوئی تھی، وہ اس ہاسپٹل کو مکمل کرایا، ابنڈنٹ اسکیم تھی اس کو نکالا، اس میں سے مکمل کرایا، اس ہاسپٹل کو بہترین ہاسپٹل بنا رہے ہیں، ابھی بھی اس پہ کام ہو رہا ہے، بہت سارا کام ہو گیا، تھوڑا بہت کام رہتا ہے۔ ایک ٹیکنیکل کالج ہے، اس کا بھی کریڈٹ لیتا ہے کہ میں نے بنایا تھا، آپ جا کر دیکھتے اس ٹیکنیکل کالج کی حالت کیا تھی، اس سے پوچھیں کتنے دن وہ چلا تھا، وہ ایک دن بھی نہیں چلا، کھنڈر تھا، نہ کھڑکیاں تھیں، نہ دروازے تھے، نہ فرش تھا، چرسی اور موالی ہر چیز لے کے چلے گئے تھے، وہ ایک بھوت بنگلہ بنا ہوا تھا۔ اس پورے ٹیکنیکل کالج کو ریسٹور کرایا، ریہیبلیٹیٹ کرایا، اور آج میں دعویٰ کرتا ہوں کہ پورے کراچی میں اس سے بہترین ٹیکنیکل کالج نہیں ہوگا جو زیب ٹیک کے حوالے میں نے کیا، اور اس علاقے کے بچے اور بچیاں وہاں سے ہنر حاصل کر رہے ہیں اور وہ کالج چل رہا ہے۔ یہاں اور بھی بہت سارے ایشوز ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم حل کریں گے، اور جیسے وقار بھائی نے بھی کہا، سب دوست کہہ رہے ہیں کہ جو مسائل کو حل کرنے کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے اس کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ میں چیلنج کرتا ہوں ان تمام مخالفین کو، 88 سے میں اگر کاؤنٹ کروں تو 35 سال بنتے ہیں، 2023 میں ہم کھڑے ہیں، میں 5 سال کے لیے وزیر رہا ہوں، 30 سال ایم کیو ایم، عرفان اللہ مروت یا مسلم لیگ نون یہاں سے جیتی رہی ہے، سب وزیر بنے ہیں۔ یہ 30 سال کی اپنی کارکردگی لے کر آ جائیں، ہم 5 سال کی لاتے ہیں، اگر 5 سال کی کارکردگی ان سے بہتر نہیں ہوگی ان کے 30 سالوں سے تو ہم الیکشن لڑنا چھوڑ دیں گے اور ان کو کہیں گے یہاں الیکشن لڑو۔ یہاں جو سب سے بڑی تبدیلی آئی ہے، آپ سب علاقے کے لوگ ہیں، سب یہاں رہتے ہیں، سب جانتے ہیں، عرفان اللہ مروت کے دور میں یہاں بدماشی چلتی تھی، غنڈہ گردی چلتی تھی، پولیس کو استعمال کیا جاتا تھا، غریبوں کو ذلیل کیا جاتا تھا۔ جب سے پیپلز پارٹی یہاں سے جیتی ہے کوئی ایک شخص یہ شکایت نہیں کر سکتا کہ ہم نے غنڈہ گردی کی ہوگی۔ اگر ہمارے کسی شخص نے بھی غلط کام کیا ہے تو ہم اس کو بھی تنبیہ کرتے ہیں، اس کو بھی سمجھاتے ہیں کہ یہ تمہیں کام نہیں کرنا ہے۔ ہم نے کسی غلط آدمی کی سرپرستی نہیں کی، کسی بدماش چور لچے لفنگے کی سرپرستی نہیں کی۔ آج بھی اس علاقے میں جو کمپین عرفان اللہ مروت چلا رہا ہے، 75 سال اس کی عمر ہے، اس کی باتیں سنو، اس کی تقریریں سنو، آپ کو لگے گا نہیں کہ کوئی سیٹل آدمی بات کر رہا ہے، ڈسٹرب آدمی ہے، کھسکا ہوا آدمی ہے، دھمکیاں دیتا ہے، گالیاں دیتا ہے جلسوں میں کھڑے ہو کر۔ کوئی نارمل آدمی یہ کر سکتا ہے؟ مجھے ایک بات بتائیں، میں کینڈیڈیٹ ہوں، اسد اللہ نیازی صاحب بھی کینڈیڈیٹ ہیں، اسد عالم نیازی صاحب بھی کینڈیڈیٹ ہیں، وہ یہاں کھڑے ہو جائیں اور کہیں اوئے میں تو لوگوں کے کپڑے اتارتا پھر رہا ہوں، اور میں تو ماں بہن کی گالیاں دیتا ہوں، میں تو لوگوں کو گولیاں مارتا ہوں، آپ کہیں گے یار یہ ووٹ مانگنے آیا کہ دادا گیری کرنے آیا ہے؟ مجھے بتایا کہ اس لہجے میں بات کرنے والا آدمی کوئی ووٹ کا حقدار ہے؟ اس لہجے میں بات کرنے والا آدمی آپ کی نمائندگی کرنے کا حقدار ہے؟
اس لہجے میں لوگوں کو ڈرانے والا, دھمکیاں دینے والا, غلیظ گالیاں دینے والا آدمی آپ کی نمائندگی کا حقدار ہے؟ یہ شریفوں کا علاقہ ہے, یہ غریبوں کا علاقہ ہے. یہاں لوگ عزت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, یہاں لوگ اپنی عزت کروانا چاہتے ہیں اور عزت لوگوں کی کرنا چاہتے ہیں. یہاں گنڈوں کی, لچوں کی, لفنگوں کی, بدماشوں کی جگہ نہیں ہے. وہ دور گزر گیا جب تم بدماشی کر کے پولنگ اسٹیشنوں پر قبضے کر کے ایم کیو ایم کا طرز عمل اختیار کر کے جیت جاتے تھے. اب وہ زمانہ گزر گیا ہے. تم نے 18 میں بھی چورن بیچا تھا کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ جتوائے گی, مجھے فلاں جتوائے گا, مجھے آج بھی وہی چورن بیچ رہا ہے. کبھی کہتا ہے کہ صوبائی الیکشن کمشنر میرا رشتہ دار ہے, مروت ہے, وہ مجھے جتوائے گا. اچھا بھائی ٹھیک ہے بابا تیری وجہ. کبھی کہتا ہے کاکڑ میرا رشتہ دار ہے جو وزیر اعظم ہے, وہ مجھے جتوائے گا. بڑی بات ہے تیری بھائی, کاکڑ تیرے کو جتوائے گا. کبھی اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتا ہے. یہ جو چورن بیچنے والے ہیں ان کو ایک بات آپ کو سمجھنی چاہیے, جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں اس کو آپ پر اعتماد نہیں ہے, اس کو آپ پر اعتماد نہیں ہے. ورنہ کہتا ہے نا لوگ مجھے جتوائیں گے. میں تو کہتا ہوں لوگ جتوائیں گے, میں تو کہتا ہوں لوگ ووٹ دیں گے, میں تو لوگوں سے ووٹ مانگ رہا ہوں. میں نے تو کسی کو نہیں کہا کہ مجھے فلاں جتوائے گا, فلاں جتوائے گا, فلاں جتوائے گا. میں نے تو نہیں کہا کسی کو. ایک آدمی اگر برملا اپنے لوگوں میں بیٹھ کے یہ باتیں کرتا ہے کہ وزیر اعظم میرا رشتہ دار ہے وہ جتوائے گا, یہ جو صوبائی الیکشن کمشنر ہے یہ میرا رشتہ دار ہے یہ مجھے جتوائے گا, کبھی کہتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ مجھے جتوائے گی, تو بھائی اگر یہ لوگ تمہیں جتوانے والے ہیں تو پھر ان لوگوں کے پاس ووٹ مانگنے کیوں آتے ہو, منت ترنے کیوں کر رہے ہو, چائے پینے کے لیے فون کیوں کرتے ہو لوگوں کو؟ یہ سوچ آپ کو سمجھنی چاہیے کہ کیا ہے. جو آدمی تکیہ کیا ہوا ہے کسی اور کے اوپر, جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ کاکڑ کے ذریعے اسمبلی میں جائے گا, جو یہ سمجھتا ہے کہ جو الیکشن کمشنر صوبائی لگا ہے یہ اس کے ذریعے اسمبلی میں جائے گا, جو یہ سمجھتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے وہ اسمبلی میں جائے گا, تو مجھے بتائیے کہ کیا وہ آپ کی سنے گا؟ مجھے اگر پتہ چل جائے نا, مجھے پتہ چل جائے کہ مجھے تو اویس مروت نے اسمبلی میں بھیجنا اکیلے نے, میں صبح شام اس کے دروازے پہ بیٹھا رہوں گا, جیتنے سے پہلے بھی جیتے کے بعد بھی. لیکن مجھے پتہ ہے کہ اسمبلی میں بھیجنے والے آپ لوگ ہیں. میں الیکشن سے پہلے بھی آپ کے پاس بیٹھا ہوں, الیکشن کے بعد بھی آپ کے پاس بیٹھوں گا, اس لیے کہ مجھے ووٹ آپ کا چاہیے. میرے پاس نہ کاکڑ کی سپورٹ ہے, نہ یہ الیکشن کمیشن کی سپورٹ ہے, نہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہے, اور نہ میں چاہتا ہوں. ہم آپ کے ذریعے الیکشن جیتنا چاہتے ہیں, آپ کے ذریعے اسمبلی میں جانا چاہتے ہیں, آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, آپ ہماری طاقت ہیں. عرفان اللہ مروت صاحب, آپ کو ووٹ مانگنے کا حق ہے, اس حق کو میں نہیں چھین سکتا آپ سے. آپ کے ساتھ جتنے آپ کے حمایتی ہیں ان کو آپ کے لیے ووٹ مانگنے کا حق ہے, یہ حق میں نہیں چھین سکتا آپ سے, نہ ان سے چھین سکتا ہوں. وہ چاہیں تو میرے پاس بھی آ سکتے ہیں کہ جی آپ بیٹھ جائیے اور عرفان اللہ مروت کو ووٹ کیجیے, ان کا حق ہے. میں دوں نہ دوں یہ میری مرضی ہے. لیکن جو طریقہ کار آپ نے اختیار کیا ہوا ہے, جس طرح آپ لوگوں کو فون کر کے دھمکیاں دیتے ہو, یہ دھمکیاں دینا مناسب نہیں ہے. میں بہت شریف آدمی ہوں, لڑائی جھگڑے سے بھاگنے والا آدمی ہوں, لیکن جس نے میرے گلے میں ہاتھ ڈالا ہے اس کو میں نے اپنے پیروں میں ڈالا ہے. یہ میں نے ثابت کیا ہے. جو میرے سے لڑا ہے, میں بدماشی نہیں کرتا ہوں, میں قانونی طریقے سے اپنے راستے اختیار کرتا ہوں. جس کی گردن میں سری آتا ہے اس کی گردن سے سری نکالنا مجھے آتا ہے. تو یہ جو بدماشی اور غنڈہ گردی تم نے شروع کی ہوئی ہے, اس کو ختم کرو, الیکشن لڑو. الیکشن لڑنا تمہارا حق ہے. اور خاص طور پہ جو لوگ عرفان اللہ مروت کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اس علاقے کے نوجوان ہیں, میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ الیکشن ذاتی دشمنی نہیں ہوتی ہے, الیکشن دشمنی نہیں ہوتی ہے. الیکشن ہوتا ہے 8 فروری کو ہوگا, ختم ہو جائے گا. ہم نے, آپ نے, سب نے اسی علاقے میں رہنا ہے. آپ مجھے جانتے ہیں, میں آپ کو جانتا ہوں, آپ میری عزت کرتے ہیں, میں آپ کی عزت کرتا ہوں. یہ رشتہ اسی طرح رہنا چاہیے, یہ تعلق اسی طرح رہنا چاہیے. انتخابات کی وجہ سے آپ کی گلی محلے میں آپس میں جھگڑے نہیں ہونے چاہیے. محبت سے الیکشن لڑو, آپ کا حق ہے, جس کی مرضی کام کرو. اور خاص طور پہ جو پولیس آفیسر جن کو عرفان اللہ مروت نے بھرتی کروایا تھا سے 30 سال پہلے, میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے تم اس کے احسان مند ہوگے, تمہارے اوپر اس نے نوکری دے کے تمہیں اپنا غلام بنایا ہوگا. تم عرفان اللہ مروت کے لیے ووٹ ڈالنا چاہتے ہو, ڈالو, تمہاری مرضی ہے, کوئی جبر نہیں ہے. تمہارا خاندان اس کو ووٹ دینا چاہتا ہے, ووٹ دو, میرا کوئی جبر نہیں ہے. میں بھی ووٹ مانگوں گا, وہ جس کو مرضی ہے دو. لیکن جو طریقہ کار ان بھرتی ہونے والے پولیس والوں نے اختیار کیا ہوا ہے, مجھے مجبور مت کرنا کہ میں کہیں کھڑے ہو کے نام لے لے کے بتاؤں کہ تم نے کس کس کو کیا بولا ہے. تمہارے پروموشنز بھی ہونے والے ہیں, تمہاری نوکریاں بھی ہیں. اگر تم نے یہ غنڈہ گردی پولیس کی وردی میں جاری رکھی تو پھر میں تمہاری نوکریاں بھی کھا سکتا ہوں
اور تم نے جو یہ پروموشن کے تمہارے آگے ریکارڈ بن رہے ہیں وہ بھی خراب کر سکتا ہوں. آج میں نام نہیں لے رہا ہوں, اگر آپ باز نہیں آئے میں نام بھی لوں گا, ایک ایک آدمی کا نام لوں گا, اور میں ان لوگوں کو بھی لے کر آؤں گا جن کو تم ڈرا اور دھمکا رہے ہو. یہ طرز عمل اپنا بند کرو, اس طرح سے الیکشن نہیں جیتے جاتے ہیں. تم لوگوں نے پہلے بھی زور لگایا تھا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی تھی اور تم ناکام ہوئے تھے. آج بھی میری کامیابی سب سے بڑی کیا ہے, یہ حلقہ جو کبھی ایم کیو ایم کا گڑھ تھا, یہ حلقہ جو کبھی مروت کا گڑھ تھا, یہ حلقہ جو کبھی مسلم لیگ نون کا گڑھ تھا, آج وہ سب مل کے کوشش کرنے میں لگے ہوئے کہ اس کو کیسے ہرائیں. یہ ہماری جیت ہے, یہ ہماری جیت ہے کہ پیپلز پارٹی کے خلاف یہ سارے اکٹھے ہونے میں لگے ہوئے ہیں کہ یار اکیلے تو یہ ہار نہیں سکتے ہیں, اور جماعت اسلامی بھی سنا لگی ہوئی ان کے ساتھ. تو یہ سارے اس چکر میں ہے کہ سب مل جاؤ اور کسی طرح سے اس کو ہراؤ. انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا, میں تو چھوٹا سا آدمی ہوں, کمزور سا آدمی ہوں, یہ سب مل جائیں گے انشاءاللہ تعالی, ان کو پھر بھی ہرائیں گے اور بھاری مارجن سے ہرائیں گے. اس لیے کہ ہم نے لوگوں کی خدمت کی ہے, ہم نے لوگوں کے ساتھ ایک رشتہ قائم کیا ہے, ہم نے لوگوں کے ساتھ ایک محبت قائم کی ہے. میں ہر تقریر میں ایک بات کہتا ہوں کہ شاید کوئی بندہ آ جائے سامنے, اس علاقے کی حلقے کی آبادی 5 لاکھ کے قریب ہے. میں تقریر میں کہتا ہوں ان 5 لاکھ لوگوں میں سے کوئی ایک آدمی آئے, ایک جو یہ کہے کہ میں سعید غنی کے پاس گیا تھا اپنا مسئلہ لے کر اور اس نے مجھ سے بدتمیزی کی, اس نے مجھ سے اونچی آواز میں بات کی. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ کئی لوگ ایسے بھی آئے جو مجھ سے اونچی آواز میں بات کرتے تھے, تلخی کرتے تھے, غصہ کرتے تھے, ناراض ہوتے تھے, لڑتے تھے. میں کہتا ہوں وہ لوگ جنہوں نے مجھ سے لڑائی کی تھی, جنہوں نے مجھ پہ غصہ کیا تھا, جو مجھ پہ ناراض ہوئے تھے, جنہوں نے میرے ساتھ اونچی آواز میں بات کی تھی, اگر ان میں سے کوئی آ جائے کہ یار میں نے یہ کہا تھا لیکن سعید غنی نے بھی اونچی آواز میں بات کی تھی, کوئی ایک نہیں ملے گا آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ. میں دعوے سے کہتا ہوں کوئی ایک آدمی نہیں ملے گا. ہم نے اپنے علاقے کے لوگوں کو اپنے گھر کے ممبروں کی طرح سمجھایا, فیملی ممبر کی طرح سمجھایا. اگر کوئی ناراض بھی تھا تو بٹھا کے اس کو سمجھایا ہے, کام ہونے والا تھا اس کو بتایا کہ ہو سکتا ہے, نہیں ہونے والا تھا اس کو سمجھایا کہ نہیں ہو سکتا ہے, تمہیں غصہ نہیں کرنا چاہیے. ہم نے اپنا حق نمائندگی اس طرح ادا کیا ہے. میں آپ کو کئی لوگ بتا سکتا ہوں جو مروت صاحب کے کبھی گھر پہ بھی گئے ہوں گے کسی کام کے لیے, اور جواب اس کا کیا تھا سامنے سے, اس کی آنکھیں یہاں ہوتی ہیں, 4 لچے لفنگ کے ساتھ ہوتے ہیں, کیونکہ اونچی آواز میں بات تو کر کے دکھائے صاحب کے ساتھ. میں تو اپنے آپ کو صاحب بھی نہیں کہلاتا بھائی, میں تو بھائی ہوں سب کا, وہ صاحب کہلاتا پھرتا ہے. تو صاحب سے اونچی آواز میں کوئی بات کرتا تھا اس کی زبان کھینچنے کی باتیں ہوتی تھیں. یہ جو غنڈہ گردی بدماشی ہم نے ختم کی ہے, اس غنڈہ گردی بدماشی کو اس علاقے میں دوبارہ انشاءاللہ تعالیٰ نہیں آنے دیں گے. میں ایک صرف آخر میں بات کر کے آپ سے اجازت لوں گا کہ الیکشن کمیشن خاص طور پہ اس سے میری گزارش ہے کہ دیکھیں صوبہ سندھ میں جب نگراں حکومت آئی تھی اس وقت صوبہ سندھ میں تمام آفیسرز. ناظرین, پیپلز پارٹی کے رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے.